ہمارے پاس جب بہت زیادہ پیسے ہوں گے تب ہم انویسٹنگ سٹارٹ کریں گے، تب ہم کسی کاروبار میں اپنے پیسے لگانا شروع کریں گے. لیکن سٹاک مارکیٹ ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے انویسٹنگ میں جہاں آپ کم سے کم جو اپنا اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں وہ 5,000 روپے سے کروا سکتے ہیں، اور 5,000 روپے سے انویسٹنگ کا اکاؤنٹ اوپن ہونے کے بعد آپ اپنی جو انویسٹنگ کی جرنی یا انویسٹنگ کا جو سفر ہے وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. میرا نام عدنان صغیر ہے، اور آج کی ہماری ڈسکشن میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کیسے ایک 5,000 روپے سے ہم اپنی انویسٹنگ کا سفر سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو 5,000 روپیہ آج کل کے زمانے میں اس کی کوئی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہے، لیکن اگر آپ 5,000 روپے کو ایک لمبے عرصے تک انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں اور اس سے آپ ایک جو نارمل ریٹرن ہے 10 to 15% ریٹرن اگر آپ اینولی بھی حاصل کرنا شروع کر دیں تو ایک 10 سے 20 سال کے عرصے میں آپ کو ایک اچھی اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائے گی. اور اس کے ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہوگی یا جو سب سے اہم چیز ہے وہ انویسٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ کی وہ جو لرننگ کا جو پروسیس ہے، آپ ایک نئی چیز سیکھیں گے، آپ نیا ایک ٹیکنیک سیکھیں گے، ایک نئی ایجوکیشن آپ کے پاس آئے گی، وہ ایجوکیشن جو آپ کی باقی ماندہ زندگی میں بھی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گی. تو جو انویسٹنگ ہے وہ 5,000 روپے سے جب میں نے بات کی ہے شروع کرنے کے لیے، تو آج کل کے زمانے میں جو میڈیم سائز پیزا ہے وہ تقریباً 3,000 سے 3,500 روپے میں ملتا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اچھا جو برانڈڈ جوڑا ہے لڑکیوں کا، خاص طور پر اگر میں بات کروں تو 5 سے 6 ہزار روپے میں ایک اچھا برانڈڈ جوڑا ملتا ہے. اور لڑکوں کا بھی اگر آپ پاکستان کے کسی اچھے برانڈڈ اسٹور پہ چلے جائیں اور وہاں سے آپ اچھا برانڈڈ سوٹ لیں، وہ بھی منیمم آپ کو 5 سے 6 ہزار روپے سے سٹارٹ ہوگا. تو آپ کی یہ جرنی ہے انویسٹنگ کی وہ بھی 5 سے 6 ہزار روپے سے ہی سٹارٹ ہو رہی ہے. ہماری جو ڈسکشن ہے وہ آج کی اسی ٹاپک کے گرد گھومتی ہے کہ کیوں نہ ہم اپنے اس سفر کا آغاز کریں جو ہمیں لیٹر سٹیج کے اوپر جا کے ہماری زندگی میں ایک ایسے بھائی کی طرح یا ایسے بیٹے کی طرح یا ایسے ہسبینڈ کی طرح یا ایسی وائف کی طرح ہوگا جو آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے بھی کما کے دے رہا ہو اور آپ کی ایک ہیلپنگ ہینڈ بھی ہو. اچھا، ایک سمپل اگزامپل جو میں نے نیچے کیلکولیٹ کیا کہ اگر آپ 5,000 روپے 10 سالوں کے لیے سیو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. پہلے سال میں اگر آپ 5,000 روپیہ سیو کرتے ہیں تو آپ کو ایک سال میں 60,000 روپے کی سیونگ ہوگی. اور اگر آپ اس کو سیو ہی رکھتے ہیں، یعنی اس 60,000 روپے کو کہیں بھی امپلائی نہیں کرتی، تو وہ 10 سال کے بعد بھی وہ پیسے آپ کے 60,000 روپیہ ہی ہوگا. جبکہ اگر آپ نے پہلے سال اگر آپ نے 60,000 روپیہ سیو کر لیا اور ہر مہینے آپ نے 5,000 روپے انویسٹ کیے، اور ایک سال کے بعد آپ کو اپنی 60,000 کی انویسٹمنٹ کے اوپر 10,000 روپے 10% کا اگر پروفٹ آپ کو آتا ہے، تو پہلے سال آپ کو 66,000 روپے کا ریٹرن آپ کے پاس ہوگا. یعنی 60,000 روپیہ آپ کی ایکچوئل اماؤنٹ ہوگی اور 6,000 روپیہ آپ کے اس کے پروفٹ ہوگا. تو اگر آپ اس کیلکولیشن کو اپلائی کریں اگلے 10 سالوں کے اوپر، تو 10 سال کے بعد آپ کو ایک اچھی اماؤنٹ، آلموسٹ آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ڈبل ہو چکی ہوگی. تو جو میرا کہنے کا مقصد ہے آپ سے یا ڈسکشن کرنے کا آج کی ویڈیو میں وہ یہی ہے کہ آپ اپنی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ بہت ہی چھوٹے پیمانے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. انیشلی جو آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں، جو بروکر کے پاس ہے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں جو اپرووڈ بروکر ہیں، وہ آپ کا اکاؤنٹ 5,000 روپے سے اوپن کرتے ہیں. اس 5,000 روپے سے میں بھی وہ 500 روپے اپنی پروسیسنگ فیس لیتے ہیں، باقی 4,500 روپیز یعنی 4,500 روپیہ وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرتے ہیں. آپ اس سے بھی کوئی ایکویٹی یا کوئی سٹاک خرید سکتے ہیں. اچھا، آپ اب ایک نئے بالکل فریش انویسٹر ہیں اور بالکل پہلی آپ نے انویسٹ کرنی ہے اور آپ کو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ آپ نے کن سٹاکس کو بائی کرنا ہے یا کن سٹاکس کے اندر آپ نے انویسٹ کرنی ہے. تو اس کا ایک بڑا میں آسان سا حل بتاتا ہوں. 3 جو انسٹرومنٹس ہیں وہ نارملی میں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو سٹاکس کی انویسٹمنٹ کے ریلیٹڈ ہیں. ایک نمبر 1 کے اوپر آپ میوچل فنڈز ہیں. میوچل فنڈ سے مراد ایسے فنڈز ہوتے ہیں کہ آپ اپنی جو پیسہ ہے وہ کسی اپرووڈ انسٹیٹیوشن کو دیتے ہیں. جیسے پاکستان میں بینکس ہیں، وہ آپ سے
پیسہ لیتے ہیں اور آپ کی بیہاف کے اوپر وہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں انویسٹ کرتے ہیں. اس انسٹرومنٹ کو آپ میوچل فنڈ کہتے ہیں. دوسری جو کیٹیگری ہے وہ ای ٹی ایفس ہیں, ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز ہیں. یہ بھی فنڈز جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی یہ ٹریڈیبل ایکویٹیز ہوتی ہیں. یہ مختلف سٹاکس کا ایک مجموعہ آتا ہے, وہ سٹاکس مل کے ایک باسکٹ بناتے ہیں. اس باسکٹ کے اگینسٹ اس کی ایک اماؤنٹ ہوتی ہے اور اس اکاؤنٹ کو آپ بائی اور سیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی بھی وقت آپ بائی کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں, جبکہ میوچل فنڈز میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جو تیسرا آپشن ہے وہ کچھ سرٹن سلیکٹیو سٹاکس ہیں جو جن کو آپ بائی کر سکتے ہیں اور جن کے اندر آپ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اچھا, اب آپ بالکل ہی نیو انویسٹرز ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی پہلی انویسٹمنٹس ہیں, تو میں نے سمپلی کیا کیا ہے کہ آپ گوگل پہ جائیں گے اور وہاں پہ آپ سمپل سرچ کریں گے فنڈ مینیجر رپورٹس. تو یہاں میں نے ابھی جو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ کے سامنے رکھی ہے وہ المیزان کی ہے, فنڈ مینیجر فنڈ رپورٹ ہے ان کی, اور دوسری میں نے الامین کی ہے جو بیسیکلی یو بی ایل بینک کی ہے. تو یہ دو فنڈ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. ان فنڈ رپورٹس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور آپ سے شیئر کرنے کا مقصد کیا ہے, اس کا بڑا ہی جو امپورٹنٹ اور سادہ سا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو تھوڑا گائیڈ کیا جائے کہ اگر آپ نے ای ٹی ایفس میں انویسٹ کرنا ہے یا سلیکٹیو سٹاکس میں انویسٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, اور اگر آپ نے میوچل فنڈز میں کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو آپ سمپلی یہاں ڈفرینٹ کیٹیگریز فنڈز کی دی ہوئی ہیں, تو اس میں آپ نے بیشک ڈیڈیکیٹڈ ایکویٹی فنڈ لینا ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی ہائی رسک ہے اور ہائی ریوارڈ اس کا ہے کہ آپ کے سارے آپ پیسے جب آپ لگاتے ہیں تو اس میں آپ کا رسک بھی ہائی ہوتا ہے اور ریوارڈ بھی ہائی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ میڈیم رسک لیں اور میڈیم ریوارڈ لیں, تو میں نے پرسنلی ایکویٹی انویسٹمنٹ میں نے انویسٹمنٹ نہیں کی ہوئی. میں نے شروع میں کی تھی میزان بیلنس فنڈ میں, ٹھیک ہے, جب ویری ارلی سٹیجز, آج سے 3-4 سال پہلے, تو مجھے ایک اچھا ریٹرن ابھی تک دیا ہے میزان بیلنس فنڈ نے. ٹھیک ہے, میں ریکمینڈ نہیں کر رہا, دیٹس ریئلی امپورٹنٹ, یہ آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ کس ایسٹ کلاس میں آپ اپنے پیسے کو لگاتے ہیں. لیکن یہ ڈفرینٹ کیٹیگریز اس کے اندر مینشن ہے, اور میزان بینک کو چوز کرنے کا مقصد میرا یہی تھا کہ آپ کو یہ اسلامک شریعہ کمپلائنٹ انسٹرومنٹس دیتا ہے. اور اسی طرح الامین کا ہے فنڈ, یہ بھی آپ کو ڈفرینٹ قسم کے ایکویٹی انویسٹمنٹ میں ایکسپوئر دیتا ہے. لیٹ سے اگر ہم شریعہ کمپلائنٹ سٹاکس دیکھتے ہیں پیج نمبر 12 پہ الامین پہ, تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کس پرٹیکولر سٹاک کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے الامین نے, یعنی یو بی ایل بینک نے کن پرٹیکولر سٹاکس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. تو یہ آپ کے سامنے یہ ٹاپ 10 ہولڈنگز نظر آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے, بیسیکلی او جی ڈی سی میں ہے, لکی سیمنٹ, پاکستان پیٹرولیم ہے, کوہاٹ سیمنٹ ہے, فوجی فرٹیلائزر, اور یہ 10 کمپنیز ہیں جس کے اندر یو بی ایل نے انویسٹمنٹ کی ہے, یو بی ایل بینک نے انویسٹمنٹ کی ہے. اسی طرح اگر ہم میزان میں کا دیکھیں تو میزان کا ڈیڈیکیٹڈ ایکویٹی فنڈ ہے. یہ اگر ہم اس کو دیکھیں, تیسرا فنڈ ہے, ابھی ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہ کون سا ہے, میزان اسلامک فنڈ ہے ڈیڈیکیٹڈ ایکویٹی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے ان کمپنیز میں انویسٹمنٹ کیا ہوا ہے. جسٹ میں آپ کو آپ کی آسانی کے لیے اس کا اگر میں سنیپ شاٹ لے لوں تو بیسیکلی یہ ہے المیزان کی ٹاپ ایکویٹی ہولڈنگ. ٹھیک ہے, اس کو میں کاپی کر لیتا ہوں اور یہاں پیسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ میزان کی ہے, اور اگر میں الامین کی لے لیتا ہوں اور یہاں یہ الامین کی ہے, یعنی یو بی ایل بینک کی, تو یہ یو بی ایل بینک کی. تو ان فنڈ مینیجر رپورٹ سے یا ایف ایم آر سے آپ کو 2 فائدے ہوں گے, اور سب سے جو بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی جو سٹاک سلیکشن ہے وہ نیرو ڈاؤن ہو جائے گی. آپ کو کمپنیز چوز کرنے میں آسانی ہوگی کہ آپ نے کن کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کے سامنے اور یہ کمپنیز ایسی کمپنی ہیں, ظاہر ہے یہ فنڈ مینیجرز ہیں, ان کے پاس ایک پوری ٹیم ہوتی ہے اینالسٹ کی جو اینالائز کرتی ہے کمپنیز کی کرنٹ ارننگ, کمپنی کی فیوچر ارننگ,
کمپنی کی جو بک ویلیو ہے اس کی. تو یہ ساری چیزیں انالیسس کرنے کے بعد وہ چوز کرتے ہیں کہ ہم نے ان پرٹیکولر سٹاکس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا. تو اب آپ کے سامنے میں نے آپ کو بتایا تھا 3 انسٹرومنٹ ہیں, میوچل فنڈز ہیں, ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ ہیں اور سلیکٹیو فنڈز ہیں. اچھا, اب ایکسچینج ٹریڈڈ میوچل فنڈز کا تو میں نے آپ کو بتا دیا. اب ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈز کون سے ہوتے ہیں؟ اگر آپ پی ایس ایکس کا ڈیٹا پورٹل اوپن کریں تو آپ کے سامنے یہ پورٹل اوپن ہوا ہوا ہے. تو یہاں سے میں سمپلی کیا کرتا ہوں, فلٹر میں جاتا ہوں اور سوری میں دیکھتا ہوں ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ. تو یہاں ڈفرینٹ ٹریڈڈ فنڈز آپ کے سامنے ان کے سمبلز نظر آ رہے ہیں. تو میں میزان کا ای ٹی ایف چوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے سامنے میزان ای ٹی ایف اوپن ہو گیا ہے. اب اس کی باسکٹ چوز کرتے ہیں. تو اس میں اس کی باسکٹ سے مراد میں نے آپ کو بتایا کہ سرٹن سیٹ آف شیئرز ہوتے ہیں جو مل کے ایک باسکٹ بناتے ہیں. تو اگر ہم اس کی باسکٹ کو اوپن کریں تو آپ کے سامنے ڈفرینٹ سیٹ آف سٹاکس آ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر میں اس کو کمبائن کروں, سوری اس کا ایمیج لے کے دوبارہ یہاں پیسٹ کرتا ہوں اگر, تو آپ کے سامنے یہ میزان ای ٹی ایف کی ہولڈنگ بھی آ گئی. تو آپ کے سامنے ایک ایکسپوئر آ گیا پاکستان کے جو ٹاپ کے 3 انویسٹمنٹس انسٹرومنٹس ہیں اس کا. ٹھیک ہے, یہاں سے اب آپ کے لیے آسانی ہوگی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان تینوں کے اندر کامن کون سا سٹاک ہے. ٹھیک ہے, جو ان تینوں جو میوچل فنڈز کے اندر, ایکسچینج ٹریڈڈ فنڈ کے اندر یعنی میزان بینک کے کا اور یو بی ایل کا اور میزان ای ٹی ایف کا, ان تینوں میں جو مشترکہ سٹاکس ہیں ان کو چوز کر لیں آپ. ٹھیک ہے, جو سب سے آسان ہے, جو میں نے آپ کو تیسری کیٹیگری بتائی ہے کہ کیسے سلیکٹ کر سکتے ہیں آپ سٹاک کو. ٹھیک ہے, تو لیٹ سے اگر میں مثال دیتا ہوں, میزان بینک کی دیتا ہوں, تو MEBL اس کا کوڈ ہے. میں سمپلی یہاں آتا ہوں PESX پہ اور میں لکھتا ہوں MEBL. ٹھیک ہے, اب میزان بینک آپ کے سامنے آ گیا ہے. اب میں نے یہاں سے سرچ کیا اس کو, تو آپ کے سامنے میزان بینک کی آج کی پرائس دے رہا ہے آپ کو. لیکن اگر آپ 5 ایئرس کا اس کا چارٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو اب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا کہ میزان بینک نے 2020 میں 2020 میں جب کووڈ ٹاپ کے اوپر تھا تو 60 روپیز کا اس نے لو لگایا تھا, اور ود ان 4 ایئرس, ٹھیک ہے, اگر میں بتاؤں تو یہ آلموسٹ 4x ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, یعنی 60 روپے آپ کے 240 روپے ہو چکے ہیں. یعنی اگر آپ نے یہاں 60,000 روپیہ لگایا ہوا ہوتا تو یہاں آپ کو آلموسٹ 2,40,000 روپے مل چکے ہوتے. لیکن اس پوری جرنی میں اگر آپ ایک چیز نوٹ کریں گے تو اس سٹاک نے 30 مارچ کو باٹم لگایا تھا 62 روپیز کا, اور پھر ہائی لگایا اس نے 152 کا, اور اس کے بعد اگین یہ 83-84 روپیز پہ دوبارہ آیا, اور اس کے بعد اس نے اپنی جرنی کو سٹارٹ کیا ہے. تو یہ پاکستان کا ایک لیڈنگ بینک ہے. تو اس طریقے سے آپ اپنے سٹاکس کو چوز کر سکتے ہیں. اگین میں کوئی آپ کو بائی اور سیل کا نہیں دے رہا, میں آپ کو جسٹ ایک طریقہ بتا رہا ہوں اپنے سٹاکس کو نیرو ڈاؤن کرنے کا, اپنی چوائس کو نیرو ڈاؤن کرنے کا. کیسے آپ اپنے جو سٹاکس ہیں وہ اچھی کمپنیز کو جب آپ چوز کریں گے تو آپ کافی پریشانیوں سے بچے رہے ہوں گے, کیونکہ جو اچھی کمپنی ہوں گی ان کو پتہ ہے, اس کے سیٹ کو پتہ ہے, اس کے بزنس اونر کو پتہ ہے کہ ملک کے آنے والے حالات کیسے ہوں گے اور کیسے ان حالات کا اس نے مقابلہ کرنا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سمارٹ ہیں, آپ کو بہت کچھ پتہ ہے, تو ٹرسٹ می آپ کچھ نہیں کر رہے, جسٹ اپنے آپ کو ایک ایلوژن میں رکھ رہے ہیں. اس سے آپ کو نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب آپ پاکستان کے جو ٹاپ موسٹ برانڈز ہیں اور جو ٹاپ موسٹ بزنس مینز ہیں ان کی بزنس اسٹریٹجی کو فالو کریں گے, ان کے پیچھے رہیں گے, اس بگ شار کے پیچھے رہیں گے, تو آپ کو فائدہ بھی ہوگا. تو یہ آپ کو ایک اسٹریٹجی بتائی ہے. اچھا, اب اگر ہم اس کو بریک ڈاؤن کریں آپ کے 5,000 روپے کو, تو آپ یا ای ٹی ایف خرید سکتے ہیں. ای ٹی ایف کی باسکٹ ہے 11 روپے کا شاید, اگر میں یہاں دیکھوں میزان ای ٹی ایف آپ کے پاس ہے 13 روپے کا. ٹھیک ہے, تو آپ 5,000 آپ کو جیسے میں بتایا 4,500 اگر آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو 4,500 کو اگر آپ
سوری 4500 کو اگر آپ ڈیوائڈ کرتے ہیں 13.51 پہ تو رفلی آپ کو 333 جو اس کے شیئرز ہیں وہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ یہ پوری باسکٹ نہیں خریدنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اپنی مرضی کی باسکٹ بناؤں، تو یہاں سے آپ جو شیئر ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں۔ ایز پر مائی انڈرسٹینڈنگ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو اس میں جو سب سے مہنگا شیئر ابھی مجھے نظر آ رہا ہے وہ لکی سیمنٹ کا ہے، وہ 800 سوری 850 روپے کا شاید ہے۔ اگر میں یہاں دیکھوں لکی سیمنٹ تو آپ ایک شیئر خرید سکتے ہیں، 844 کا ہے، 844 روپیز کا سب سے مہنگا شیئر ہے۔ ریسٹ آف دا جتنے بھی شیئرز ہیں وہ آپ کو بڑی نامینل پرائس پہ مل جائیں گے۔ آپ کچھ نہ کریں، آپ ہر اس کمپنی کا، یہ جو 10 کمپنیز یہاں لسٹ ہوئی ہوئی ہیں، ان کا ایک ایک شیئر خریدنا شروع کر دیں، تب بھی آپ کے 5000 روپے نہیں بنیں گے جہاں تک میرا اندازہ ہے۔ اور آئی تھنک یس 5000 روپے بھی نہیں بنیں گے، آپ کے 2000 سے 2500 روپے بنیں گے، یعنی اگر آپ ان 10 کمپنی کا ایک ایک شیئر خریدیں، اور اگر ان کمپنیز کا اگر آپ دو شیئر خرید لیں گے تو آپ کو شاید 4500 تک آپ پہنچ جائیں۔ اور یہ جو کمپنیز ہیں ساری لسٹڈ کمپنیز جو آپ کے سامنے شو ہو رہی ہیں، یہ آپ کو ہر کوارٹر میں تو نہیں، ہر آلٹرنیٹیو کوارٹر میں آپ کو کچھ نہ کچھ ڈیویڈنڈ دیتی ہیں، آپ کو کیپٹل گین ملتا ہے، یعنی آپ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ایک سرکل میں رہتی ہے اور ایک موشن میں رہتی ہے۔ تو یہ 3 انسٹرومنٹس ہیں جہاں سے آپ انویسٹمنٹ کا سفر سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئک انالیسس چاہیے تو میں آپ کو دے بھی دیتا ہوں۔ لیٹ سے میں یہاں مینشن کرتا ہوں، سوری یہ کچھ شیئرز ہیں، لائک ماری کا کر لیتے ہیں، او جی ڈی سی کا کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہب کا کر لیتے ہیں، اس کے بعد پی پی ایل ہے، اس کا بعد کوہارٹ سیمنٹ ہے، کے او ایس سی کر لیتے ہیں، اس کے بعد لکی ہے، اس کے بعد اینگرو ہے، اس کے بعد میزان ہے، MEBL ہے، اور اس کے بعد اینگرو کارپوریشن ہے، اور اس کے بعد سسٹم ہے۔ تو اگر ہم ان کی پرائسز کو دیکھیں، اگر یہاں سے کوئکلی لکی کا ہم نے دیکھ لیا 844 ہے، تو میں یہاں لکھ دیتا ہوں 844، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ماری کا دیکھ لیتے ہیں نمبر 1 کے اوپر، ماری پیٹرولیم کا، تو ماری پیٹرولیم ہے 405 روپے کا، ٹھیک ہے، 405 ہو گیا۔ او جی ڈی سی کو دیکھ لیتے ہیں ہم، او جی ڈی سی کو دیکھ لیتے ہیں، یہ 167 روپیز کا ہے، سوری 167۔ ہب کو دیکھ لیتے ہیں، ہب کو یہ 98 روپیز کا ہے۔ پی پی ایل دیکھ لیتے ہیں ہم، تو یہ ہے 130 کا۔ کوہارٹ سیمنٹ دیکھ لیتے ہیں، کے او ایچ سی کوہارٹ سیمنٹ دیکھ لیتے ہیں، 306 روپے کا ہے۔ 306 کا اینگرو ایفرٹ ہے، یہ اینگرو فرٹیلائزر ہے، یہ ایفرٹ دیکھ لیتے ہیں، ایفرٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں 191 روپیز کا ہے یہ، تو 191۔ میزان کا ہم نے دیکھ لیا 244 ہے۔ اینگرو کارپوریشن 320 روپے کا ہے شاید، اینگرو کارپوریشن کو اگر ہم دیکھیں، اینگرو کارپوریشن یس 317 روپے کا ہے۔ اور سسٹم اگر دیکھیں ہم، سسٹمز لمیٹڈ، یہ ہمارے پاس 413 روپے کا ہے، ٹھیک ہے، 413۔ تو اگر ہم ان سب کو ایڈ کرتے ہیں، لیٹ سی 405 پلس 167 پلس 98 پلس 130 پلس 844 پلس 191 پلس 244 پلس 317 پلس 413، تو 2800 روپے میں آپ پاکستان کی جو ٹاپ رفلی 2809 روپیز 2809
PKR اس سے بھی کم 2800 روپے میں آپ پاکستان کی 10 بڑی کمپنیز کے اندر آپ انویسٹمنٹ کا ایکسپوئر لے سکتے ہیں. یہ انویسٹمنٹ ایکسپوئر پاکستان میں ایک پیزے کی میڈیم سائز جو پیزا ہے اس کی پرائس سے بھی کم ہے. اتنا آسان ہے پاکستان میں آپ اپنی انویسٹمنٹ جرنی کو سٹارٹ کرنا. پاکستان میں اپنی انویسٹمنٹ جرنی کو اگر آپ سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس سے آسان طریقہ آپ کے پاس کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ایسی انویسٹمنٹ ہے، ایسا سفر ہے، اس سفر میں آپ خود سیکھتے بھی ہیں، آپ کی آبزرویشن بھی بڑھتی ہے، اور آپ کی جو لرننگ ہے وہ نیکسٹ لیول کے اوپر ہوتی ہے. تو ایک پیزے سے سستا اگر آپ کو انویسٹمنٹ ایکسپوئر پاکستان کی 10 بڑی کمپنیز میں مل رہا ہے تو آئی ڈونٹ نو کہ اس کے علاوہ آپ کو اور کیا چاہیے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ڈسکشن پسند آئی ہوگی. اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجئے گا. ایک امپورٹنٹ آپ کو اناؤنسمنٹ میں کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے، اس میں کامنٹ کریں گے، تو میں آپ کو فریلی آپ کے پورٹ فولیو کو انالائز کر کے دیں گا، بالکل فریلی. انالیسس سے مراد یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے آپ نے شیئر رکھنے ہیں اور اپنے پورٹ فولیو میں کون سے شیئرز کو آپ نے لیکویڈیٹ کرنا ہے. تو یہ آپ میرے جو ویورز ہیں ان کے لیے یہ آفر ہے. اگر آپ میری ویڈیو کو شیئر کریں گے اور میری ویڈیو پہ کامنٹ کریں گے تو آپ کے لیے یہ آفر موجود ہے. اسی کے ساتھ ہم آج کی اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ آج کی آپ کو ڈسکشن پسند آئی ہوگی. اور اپنے فیڈ بیک سے مجھے آگاہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.